السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ بڑے اطمینان و سکون سے حکومت کرتا تھا۔ اس کا ملک خوشحال اور رعایا مالا مال تھی۔ سلطنت میں چھوٹے بڑے ملازم آقا سبھی خوشی سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایک رات بادشاہ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ اس کی خوابگاہ کی چھت میں ایک لومڑی دم سے بندھی ہوئی لٹک رہی ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو خواب کا مطلب سمجھنے کی بہت کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوا۔ صبح کو اس نے اپنے سب وزیر اور مشیر طلب کیے مگر ان میں سے بھی کوئی خواب کی تعبیر نہ بتا سکا۔ بادشاہ نے اپنے ملک میں یہ اعلان کروایا کہ جو شخص بادشاہ کے خواب کا مطلب بتائے گا اسے دولت سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ تیسرے روز سینکڑوں کی تعداد میں لوگ شاہی محل میں جمع ہونے لگے۔ ایک مفلس کسان محل میں جانے کے لیے گھر سے نکلا۔ راستے میں اسے ایک تنگ پہاڑی راستہ سے گزرنا تھا۔ اس راستے کی دونوں طرف بڑے بڑے پہاڑ کھڑے تھے۔ کسان نے دیکھا کہ راستے کے موڑ پر ایک سانپ اپنا پھن اٹھائے بڑے مزے میں جھوم رہا ہے۔ سانپ کی نظر جب کسان پر پڑی تو بولا، کسان صبح صبح کہاں جا رہے ہو؟ کسان نے بادشاہ کے خواب کا قصہ سنایا۔ کوئی بات نہیں، سانپ نے جواب دیا، اگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ بادشاہ تمہیں انعام دے گا تو اس کا نصف حصہ مجھے دو گے تو میں تمہیں خواب کا مطلب بتاتا ہوں۔ کسان یہ سن کر بڑا خوش ہوا اور اس نے حلف اٹھا کر وعدہ کر لیا کہ وہ سب انعام سانپ کے سامنے رکھ دے گا۔ یہ سن کر سانپ نے کہا، میں انعام کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دوں گا، ایک حصہ تمہارا اور دوسرا میرا ہوگا۔ خیر، اب بادشاہ سے جا کر کہو کہ لومڑی کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری بادشاہت میں فریب، دھوکہ، غداری، بددیانتی اور رشوت ستانی موجود ہے۔ کسان سانپ کا شکریہ ادا کر کے محل کی جانب روانہ ہوا۔ جب اس نے بادشاہ کو خواب کی تعبیر سنائی تو یہ تعبیر بادشاہ کے جی کو لگی اور اس نے کسان کو بہت سی مال و دولت دی۔ اتنی دولت پا کر کسان کی نیت میں فطور آ گیا، اس لیے وہ دوسرے راستے سے اپنے گھر روانہ ہوا تاکہ سانپ کو اس کا حصہ دینا نہ پڑے۔ کچھ مدت بعد بادشاہ نے پھر ایک اور خواب دیکھا کہ اس کی خوابگاہ کی چھت کے درمیان دھاگے سے بندھی ہوئی ننگی تلوار لٹک رہی ہے۔ صبح کو بیدار ہوتے ہی بادشاہ نے کسان کو بلاوا بھیجا۔ اب کسان بہت پریشان ہوا، بہرحال اسے مجبوراً پہلے راستے سے جانا پڑا۔ جب وہ پہلی جگہ پہنچا جہاں اس نے سانپ کو دیکھا تھا، اب وہاں سانپ کا نام و نشان نہ تھا۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اس نے پکارا، اسے سانپ بھائی، ایک گھڑی کے لیے یہاں تشریف لائیے، مجھے آپ سے نہایت ضروری کام ہے۔ اور جب تک اسے سانپ نظر نہ آیا وہ زور زور سے یہی چلاتا رہا۔ آخرکار اسے سانپ کی آواز آئی، اب کیا چاہتے ہو؟ اب تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کسان نے بادشاہ کا خواب سنایا اور سانپ سے گڑ گڑا کر مدد مانگی۔ سانپ نے جواب دیا، بادشاہ سے جا کر کہو کہ ننگی تلوار کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دشمن ملک کے اندر اور ملک کے باہر تیار کھڑے ہیں۔ بادشاہ کو چاہیے کہ وہ جنگ کے لیے فوراً تیاری شروع کر دے اور اپنے دشمنوں پر حملہ کر دے۔ سانپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کسان محل کی طرف روانہ ہوا۔ بادشاہ نے اپنے خواب کی تعبیر سنی تو اس بار پھر کسان کو مالا مال کر دیا۔ اس مرتبہ کسان انعام لے کر پہلے راستے سے اپنے گھر روانہ ہوا۔ پگڈنڈی پر سانپ بیٹھا ہوا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کسان کو دیکھتے ہی سانپ بولا، لاؤ بھائی، میرا حصہ یاد ہے نا، تم مجھ سے وعدہ کر چکے ہو۔ کیسا حصہ؟ کسان یہ کہتے ہوئے تلوار سونت کر سانپ پر بل پڑا۔ اس سوراخ میں گھستے ہوئے سانپ کی دم کاٹ لی اور پھر مزے مزے اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ چند روز بعد بادشاہ نے پھر خواب دیکھا کہ اس کی چھت سے ایک ذبح کی ہوئی بھیڑ لٹک رہی ہے۔ صبح کو بادشاہ نے پھر کسان کو بلوایا۔ اب کسان کے اوزان خطا ہو گئے اور وہ سوچنے لگا، اب میں کیسے بادشاہ کے پاس جا سکتا ہوں؟ 2 بار تو سانپ نے مدد کی تھی، اب تو سانپ مجھے کچھ بتانے سے رہا بلکہ مجھے دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لے گا، کیونکہ میں نے سانپ کی بھلائی اور نیکی کو اپنی تلوار سے زخمی کر دیا ہے۔ تاہم کسان کو اور کوئی راستہ سوجھتا ہی نہ تھا، لہٰذا وہ پہلے ہی راستے سے روانہ ہوا اور پرانی جگہ پہنچ کر پکارنے لگا، ارے سانپ بھائی، ارے سانپ بھائی، پل بھر کے لیے یہاں آئیے، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ کافی دیر تک کسان چلاتا رہا، آخر سانپ اپنے بل سے باہر نکلا۔ کسان نے اپنی پریشانی بتائی۔ سانپ بولا، اگر تم بادشاہ کو عطا کردہ انعام کا نصف حصہ مجھے دینے کا وعدہ کرو تو میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ کسان نے قسمیں کھا کر سانپ کو یقین دلایا
کہ اس مرتبہ وہ ضرور اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ شام بولا، بھیڑ کا مطلب یہ ہے کہ اب بادشاہ کی سلطنت میں امن و امان کا دور دورہ ہوگا اور لوگ بھیڑوں کی مانند رہ سکیں اور آپس میں امن پسند ہوں گے اور آپس میں پیار محبت سے رہیں گے۔ کسان نے سانپ کو تہ دل سے شکریہ ادا کیا اور بادشاہ کے ہاں روانہ ہوا۔ بادشاہ اس خواب کا مطلب سن کر بہت خوش ہوا اور کسان کو پہلے سے زیادہ تحائف دیے۔ کسان پرانے راستے سے گھر روانہ ہوا۔ سانپ راستے میں اس کا منتظر تھا۔ کسان نے اس کے سامنے 7 تحائف ڈال دیے۔ آپ نے کمال تحمل مزاجی سے کام لیا اور جو کچھ بادشاہ مجھے پہلے دے چکا ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کسان نے سانپ سے کہا اور بڑی عاجزی سے معافی مانگنے لگا۔ سانپ بولا، تمہیں افسوس کرنا چاہیے، نہ پریشان ہونا چاہیے، کیونکہ تمہارا قصور نہیں تھا۔ پہلی مرتبہ جب تم یہاں آئے اس وقت تمام لوگ دھوکے باز اور جھوٹے تھے۔ ملک میں غداری اور فریب دہی کا دور دورہ تھا، اس لیے تم بھی دغا باز نکلے اور اپنے وعدے کے باوجود بادشاہ سے انعام حاصل کر کے دوسرے راستے سے اپنے گھر پہنچ گئے۔ دوسری مرتبہ ہر طرف جنگ کا چرچا تھا اور لوگ آپس میں قتل و غارت گری پر آمادہ تھے، تو تم بھی بغیر کسی وجہ کے مجھ سے الجھ پڑے اور میری دم کاٹ لی۔ اب کی بار جب ہر طرف امن و امان ہو رہا ہے اور لوگ نفرت کو بھول کر پیار سے رہنے لگے ہیں، تم بھی تحفے لے کر میرے پاس آ گئے ہو اور مجھ سے حصہ بانٹنے کے لیے تیار۔ جاؤ، خدا کی رحمت تم پر ہو، مجھے تمہاری دولت کی ضرورت نہیں۔ یہ الفاظ کہہ کر سانپ اپنے سوراخ میں گم ہو گیا۔